علی محمد خان صاحب بہت شکریہ آپ نے ہمیں وقت دیا. ہم جانتے ہیں کہ اس وقت اب لاہور میں بڑی بیٹھک ہونے جا رہی ہے. صرف یہ بتائیے گا کہ عاشور کے بعد جس احتجاج کا اناؤنسمنٹ کیا گیا تھا، آج کی بڑی بیٹھک اس کا نقطۂ آغاز ہے یا ہوم ورک ہے؟ حکمت عملی بنانے جا رہے ہیں آج آپ؟ جی بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہم صلی علی محمد و علی آل محمد. اس وقت تقریباً ہم لاہور میں وہاں پہنچ گئے جہاں ہماری میٹنگ ہے. تو کافی بڑی تعداد میں قیادت آئی ہے، خیبر پختونخوا سے بھی اور سینٹرل نارتھ پنجاب، ساؤتھ پنجاب سے بھی. قومی اسمبلی کے بھی ممبران ہیں اور صوبائی اسمبلیوں کے بھی، پنجاب اسمبلی اور پختونخوا اسمبلی کے، کچھ سینٹ کے. تو جس طرح آپ نے پوچھا، بالکل جو احتجاج کی بات تھی، جو تحریک کی بات تھی، اس کی آپ اس طرح سے سمجھ لیں کہ پنجاب جو پاکستان کی سیاست کے لیے ایک گڑھ ہے اور لاہور جو پاکستان کی سیاست کے لیے ایک بہت ہی مرکزی مقام رکھتا ہے. تو پنجاب آنے کا مقصد یہ تھا کہ ایک میسج یکجہتی کا دیا جائے، ایک میسج دیا جائے کہ انشاءاللہ پوری تحریک انصاف اور پوری قوم جو ہے وہ ایک ہے. تو ہمیشہ بڑی تحریک جو ہیں ان کی ابتدا ہمیشہ لاہور سے ہی ہوئی ہے. تو یہ اسی سلسلے کی ایک طرح سے ابتدا ہے. بالکل جو آپ نے سوال کیا تحریک کی ابتدا کے لیے، کیا یہ بیٹھک ایک ابتدائی سنگ میل کا کردار ادا کرے گی؟ یس انشاءاللہ کرے گی، کیونکہ خیبر پختونخوا سے اتنی بڑی تعداد میں لیڈرشپ کا لاہور آنا، پھر پنجاب کی لیڈرشپ کا ان کو ویلکم کرنا. اس وقت اپوزیشن لیڈر احمد بچر صاحب بھی ہیں، اس وقت ہمارے پنجاب سے تعلق رکھنے والے قومی اسمبلی کے ممبر جو چیف ہیں عامر ڈوگر صاحب وہ بھی موجود ہیں، وزیر اعلیٰ علی امین خان بھی قافلے میں ہیں ساتھیوں، اور ہمارے جو مرکزی جنرل سیکرٹری ہیں سلمان اکرم راجہ صاحب. تو صوبائی وزراء بھی ہیں، اپوزیشن کے ممبران بھی ہیں. تو بڑی بیٹھک ہے اور انشاءاللہ اس سے امید یہی ہے کہ پنجاب میں جو ایک کانسیپٹ ہے نا کہ پنجاب اٹھے گا تو خان نکلے گا، یا پنجاب نکلے گا تو خان نکلے گا. تو پنجاب میں عمران خان کی بہت سب سے زیادہ اگر آپ سمجھیں ووٹ بینک پنجاب میں ہی ہے، لیکن فسطائیت کی انتہا ہے یہاں اور بہت ظلم کیا گیا ہے جس کی وجہ سے لوگ نکلنے میں ان کو مسئلے مسائل تھے. تو یہ اسی سلسلے کے لیے ایک بڑا سٹیپ لیا گیا ہے کہ تمام قیادتیں اکٹھے ہو اور یہاں سے پھر بسم اللہ کی جائے انشاءاللہ. اچھا علی محمد خان صاحب، کہا جا رہا ہے کہ ایک اسٹریٹجک موو ہے، کیونکہ پچھلی دفعہ کارکنوں کو شکوہ یہ تھا کہ علی امین گنڈا پور صاحب تو آ گئے، بشرا بی بی بھی آ گئی، لیکن جو لاہور سے قیادت تھی پنجاب سے وہ نہیں پہنچ سکی پچھلی دفعہ کے احتجاج میں. تو اس گیپ کو فل کرنے کے لیے اب یہ موو کیا جا رہا ہے، بیٹھک ہی پنجاب میں رکھی جا رہی ہے. یہ کتنی درست بات ہے؟ بالکل یہ بات درست ہے کہ لاہور آنے کا مقصد یہ ہے. لاہور پاکستان کا سیاسی جو ہے ایک طرح سے آپ سمجھ لیں کہ ویسے تو دارالخلافہ اسلام آباد ہے، لیکن سیاسی گڑھ، سیاسی دارالخلافہ تو پاکستان کی سیاست کا ہمیشہ، جس طرح میں نے کہا کہ پری پارٹیشن بھی تحریک ہمیشہ لاہور سے سٹارٹ ہوتی رہی ہیں اور وہی تحریک کامیاب ہوتی ہے جو جس کی ابتدا لاہور سے ہو. اور اگر ہم ریسنٹ پاسٹ میں جائیں تو پاکستان بننا بھی لاہور سے سٹارٹ ہوا تھا، اور عمران خان صاحب کی جو ہماری جماعت کی تحریک ہے اس نے زور پکڑا تھا 30 اکتوبر 2011. اگر آپ کو یاد ہو، شاید آپ نے کور بھی کیا ہوگا، 2013 کے الیکشن سے پہلے بھی ایک بہت بڑا جلسہ ہم نے کیا تھا. اس وقت بہت بارش برسی تھی ہم پہ مینار پاکستان میں 2013 کے الیکشن سے پہلے. 18 کے الیکشن سے پہلے بھی بہت بڑا جلسہ کیا. رژیم چینج کے بعد بھی مینار پاکستان میں ہی تھے ہم اپنے لیڈر جناب عمران خان صاحب کے ساتھ. تو بالکل لاہور سے جب ابتدا ہوتی ہے تو اللہ اس میں برکت ڈالتا ہے. داتا کی نگری ہے، قلندر لاہوری کا شہر ہے، اقبال کا شہر ہے. اچھا ایک چیز ہم چاہتے ہیں کہ آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھائیں. ہمیں اندازہ ہے کہ آپ مصروف ہیں. یہ بتائیے گا کہ 9 منتخب اراکین کی حلف برداری خیبر پختونخوا اسمبلی میں ایک وجہ تنازع بنی ہوئی ہے. بابر سلیم سواتی صاحب اجلاس نہیں بلا رہے کہ انہیں حلف نہ اٹھانا پڑے، اور یوں لگتا ہے کہ 21 جولائی جب تک سینٹ کے الیکشن نہیں ہوں گے تب تک یہ اجلاس نہیں بلایا جائے گا تاکہ عددی اکثریت پی ٹی آئی کی متاثر نہ ہو. پہلے تو اس پر کامنٹ کیجیے گا اور پھر یہ بھی بتائیے گا کیا یہ درست طریقہ ہے؟ لیکن سیاست میں آپ اپنی اونچ نیچ ضرور دیکھتے ہیں. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ کون سی چیز آپ کے لیے کس ٹائم کتنا سوٹ کرتی ہے. اس وقت ہمارے ساتھ بہت بڑی زیادتی کی گئی ہے. پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا. ریزرو سیٹیں ہمیشہ جیتی ہوئی سیٹوں کے تناسب میں ملتی ہیں. مثلا اگر کسی جماعت نے 15 سیٹیں جیتی تو ان کو 2-3 سیٹیں مل جائیں گی یا 2 مل جائیں گی. اگر کسی جماعت نے 25-30 جیتی ہیں تو ان کو 3-4 شاید مل جائیں. لیکن ایسے تو کبھی نہیں ہوتا کہ ایک جماعت نے سیٹیں ہی 3 جیتی ہوں اور اس کو ریزرو سیٹیں آپ 9-10 دے دیں.
یعنی کہ بالکل جس طرح تاتاریوں کا حملہ ہوتا تھا اور چنگیز خان کا اور بغداد کو تاراج کر دیا جاتا تھا، جس طرح مال غنیمت بانٹا جاتا ہے، تو تحریک انصاف کی سیٹیں یہ ہماری تو نہیں ہیں، یہ تو قوم کی امانت ہیں، اس قوم کی جس کی بہت بڑی اکثریت نے ہمیں ووٹ دیا، عمران خان صاحب کو ووٹ دیا۔ تو جو وہاں اپوزیشن ہے خیبر پختونخوا میں یا مرکز میں جو حکومت اس وقت فارم 47 کی ہے، ان کو تو اپنے تناسب سے سیٹیں مل گئی ہیں، یہ تو بہت بڑا ظلم ہوا ہے۔ تو اب ہم نے بھی دیکھنا ہے کہ کس طریقے سے ہم اپنی سیاسی پوزیشن کو جو وہ بہتر طریقے سے مینج کر سکتے ہیں۔ یہ سوال تو سب سے پہلے ان پہ ہونا چاہیے کہ جو بڑی جمہوریت کی بات کرتے ہیں، مولانا فضل الرحمان صاحب آئین کی بات کرتے ہیں، پیپلز پارٹی کہتی ہے ہم نے آئین بنایا ہے، میاں صاحب کی جماعت نون لیگ کہتی ہے ہم نے بڑی قربانیاں دی ہیں، یہ آپ کی قربانیاں ہیں کہ آپ نے مال غنیمت کی طرح جپٹ پڑے تحریک انصاف کی مخصوص نشستوں پہ اور اقلیتی نشستوں پہ۔ اچھا، اب آپشن یہ بچتا ہے 26ویں آئینی ترمیم یہ تجویز کرتی ہے کہ اگر اسپیکر حلف نہیں لیتے تو جو پشاور ہائی کورٹ کے چیف جسٹس ہیں وہ حلف لے سکتے ہیں، پھر اگر اس راستے پر جایا جائے تو آپ کو مناسب لگے گا؟ دیکھیں، فی الحال تو ہائی کورٹ سے میری معلومات کے مطابق جو اسٹے کیا گیا تھا تاکہ اس کا کوئی آئینی رزلٹ جو ہے وہ نکل سکے، لیکن ہم کبھی بھی کسی صورت میں بھی کوئی غیر آئینی اقدام ہونے تک نوبت نہیں جانے دیں گے، لیکن بہرحال ہر سیاسی جماعت کا یہ حق ہوتا ہے کہ وہ اپنی پوزیشن جو ہے وہ سیف کرے، کیونکہ ایسے حالات میں جب عدالت سے بھی آپ کے ساتھ ایسے فیصلے آئیں، یعنی پاکستان کی تاریخ میں کبھی ایسے نہیں ہوا کہ میجر فیصلہ جو ہے وہ ریویو میں پورا چینج کر دیا جائے۔ دوسرا، ریویو میں ہمیشہ زیادہ تعداد میں جج بیٹھ کے فیصلہ دیتے ہیں۔ پہلی بار تاریخ میں ہوا کہ 13 ججوں کا فیصلہ 12 ججوں نے، ایک جج کم، انہوں نے فیصلہ دیا، مائنورٹی ججمنٹ جو ہے وہ پریویل کر گئی۔ پھر یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہوا کہ میجر ججمنٹ جس نے دی تھی، فیصلہ جن جج صاحبان نے دیا تھا، ریویو میں وہ بیٹھے ہی نہیں، ان میں بہت کم تعداد میں لوگ بیٹھے، یعنی فیصلہ تو وہ جج صاحب ریویو کرے گا جس نے فیصلہ دیا ہو، آپ نے فیصلہ ہی نہیں دیا، آپ ریویو کیسے کر سکتے ہیں؟ تو یہ ساری چیزیں ہمارے ساتھ ہوئی ہیں۔ بہرحال ہم اپنا حوصلہ نہیں ہاریں گے، اور اسی سلسلے میں ہم اب آج یہاں سب لاہور میں اکٹھے ہوئے ہیں، سب مختلف علاقوں سے بڑے فاصلے طے کر کے ہم جی ٹی روڈ سے آئے ہیں۔ جی ٹی روڈ سے آنے کا مقصد یہ بھی تھا، علی امین خان کا میں سمجھتا ہوں کہ اچھا فیصلہ تھا، ہم سب اکٹھے تھے، جہلم میں سٹاپ اوور کیا، پھر آگے گجرانوالہ کے قریب ایک اور جگہ عصر کی نماز کے لیے سٹاپ اوور کیا، لوگ بھی آئے، مقامی لوگ بھی ملے، تاکہ ذرا ایک گہما گہمی پیدا ہو، ذرا ہلچل موبلائز کریں۔ بڑے عرصے بعد ہم جی ٹی روڈ پہ آئے ہیں، بڑے عرصے بعد۔ ٹھیک ہے، اچھا، ہمیں کارکنوں کی گرفتاریوں کی بھی اطلاعات ملی ہے، اس کی بھی آپ سے تصدیق کریں گے، لیکن پہلے سینٹ کے معاملے کو ہم ایک دفعہ ہم چاہتے ہیں کہ آپ کے ساتھ ڈسکس کر لیں۔ گورنر کے پی کا یہ خیال ہے کہ 5 سے 6 سیٹیں پیپلز پارٹی جیت جائے گی، ان سے کہا کون ووٹ دے گا تو کہنے لگے فرشتے۔ آپ کا کامنٹ؟ بہت ہی افسوس ہوتا ہے، ایک آئینی عہدہ ہے گورنر صاحب کا، اور پھر ان کے پیچھے پیپلز پارٹی کی لیگیسی ہے، لیکن آج کل پیپلز پارٹی والے اپنی لیگیسی کا خیال ہی نہیں کرتے۔ ہمیشہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ان کی شہید لیڈر ہیں وہ شکار رہتی تھیں، ان کے خلاف جھرڑی چلتا تھا، ان کے خلاف چھانگا مانگا سیاست ہوتی تھی، ہمیشہ ان کی جو ایک پوزیشن ہے اس کو ڈیمیج کیا جاتا تھا آئی جی آئی وغیرہ بنا کے۔ آج ان کی جماعت اس ڈگر پہ چل پڑی ہے جس کی بے نظیر صاحبہ خلاف تھی۔ بڑا افسوس ہوتا ہے کہ ایک آئین بنانے والی جماعت جو اپنے آپ کو جو دعویٰ کرتی ہے کہ ہم دعوے دار ہیں آئین بنانے کے، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے پاس لوگ کم ہیں لیکن ہم جیت جائیں گے۔ فرشتوں سے کیا مطلب ہے؟ کیا جو ہے آسمان سے ان کے لیے لوگ نیچے اتریں گے، ان کو ووٹ ڈالیں گے؟ سب کو پتہ ہے وہ کیا کہنا چاہ رہے ہیں۔ افسوس ہوتا ہے، ایک گورنر کی بڑی ذمہ داری ہے، ذاتی طور پہ احترام کا رشتہ ہے میرا ان کے ساتھ، لیکن جو بات آپ بتا رہے ہیں اگر انہوں نے اس طرح کی ہے تو وہ ان کے عہدے کے، ان کی جماعت کی ریکارڈ کے شان نشان نہیں ہے۔ اچھا، پھر اپنے لوگوں کو بچانے کے لیے آپ کیا کریں گے، یہ بھی اسٹریٹجی بتائیے گا۔ مولانا فضل الرحمان صاحب کا بہت اہم بیان آیا، وہ کہتے ہیں کہ ہمارے نزدیک جو مینڈیٹ ہے پی ٹی آئی کا خیبر پختونخوا میں وہ درست نہیں ہے، لیکن اس کے باوجود چونکہ ان کی اکثریت ہے تو ہم چاہیں گے کہ انہیں حکومت اگر تبدیلی ہو تو ان ہاؤس تبدیلی ہو، یعنی کہ پی ٹی آئی اپنے اندر سے تبدیلی لائے۔ ان کا اشارہ علی امین گنڈا پور کی طرح تھا، ابھی کامران مرتضیٰ نے کچھ دیر پہلے میں بتایا۔ تو اگر یہ موقع دیا جائے پی ٹی آئی کو کہ وہ علی امین گنڈا پور کی جگہ کسی اور کو وزیر اعلیٰ بنا کر مولانا فضل الرحمان کو جے یو آئی کی حمایت حاصل کر سکیں، تو کیا آپشن زیر غور آ سکتا ہے، اس پر عمل ہو سکتا ہے؟ لیکن کسی بھی سیاسی لیڈر کے شاید نشان نہیں ہوتا کہ کسی جماعت کے بارے میں یہ رائے دے کہ آپ ان کو چینج کر کے کسی اور کو لے آئیں تو پھر ہم ساتھ چلیں گے۔
کیونکہ یہ فیصلہ ہر جماعت کا اپنا لیڈر کرتا ہے. علی امین خان کو وزیر اعلیٰ جناب عمران خان صاحب نے بنایا ہے, ان کا نام انہوں نے دیا ہے, تو یہ تو بڑی عجیب سی بات ہے. اب اگر ہم یہاں سے یہ ڈیمانڈ کر دیں, ویسے میں کروں گا نہیں, لیکن ویسے ہی اگر جس طرح مولانا صاحب کہہ رہے ہیں کہ ان کا مطلب یہی ہے کہ علی امین خان کو چینج کر لیں تو پھر شاید وہ بات, اگر ہم یہ کہیں کہ فضل الرحمان صاحب کی جگہ مولانا شیرانی صاحب کو بنا دیں آپ اس کا ہیڈ, تو پھر ہم بات کریں گے. یہ تو کوئی بات نہ ہوئی. میں سمجھتا ہوں یہ تو نان سٹارٹر ہے. ان کو ونس اینڈ فار آل فیصلہ کرنا چاہیے تاریخ کی کس سمت میں کھڑے ہونا چاہتے ہیں, کیونکہ ہمیشہ ان کی سیاست پہ داغ لگتا رہا ہے کہ وہ جس کے ساتھ ہوتے ہیں اس کو بھی نہیں پتا ہوتا وہ کس کے ساتھ ہیں, اور جس کے ساتھ نہیں ہوتے اس کو پتا ہوتا ہے ہمارے ساتھ ہیں. مولانا صاحب کو فیصلہ کر لینا چاہیے کہ وہ اب تاریخ کے کس دھارے کی کس سائڈ کھڑے ہونا چاہتے ہیں. مختصر ہمارے پاس وقت ہے. اطلاعات آ رہی ہیں کہ آج کچھ کارکنوں کی آپ کی گرفتاریاں ہوئی ہیں جو استقبال کے لیے نکلے تھے, آپ کے پاس اس کی تصدیق ہے؟ کر سکتے ہیں ہم سے تصدیق آپ؟ سننے میں آیا ہے کہ جیل میں ہم کراس کر گئے تو کچھ لوگ ویلکم کے لیے آئے تھے, جیل میں ان کی گرفتاری ہوئی. اب آگے کیا پتا ہے اس کا نہیں مجھے, تو راستے میں تھے, لیکن جیل کے بارے میں اطلاعات ہیں.